اسلام آباد شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے 2024 کے اجلاس کے میزبان کے طور پر چمک رہا ہے۔ روشنیوں اور خوبصورتی کا شہر عالمی رہنماؤں کو گرمجوشی اور دلکشی کے ساتھ گلے لگا رہا ہے۔ جی ناظرین، یہ وہ منظرنامہ تھا جو چند دن پہلے اسلام آباد کی چشم فلک نے دیکھا کہ دنیا کی 40% آبادی کے نمائندے اسلام آباد میں بیٹھ کر ایشیا کی ترقی کے پلان بنا رہے تھے اور سی پیک سمیت بہت سارے منصوبے ڈسکس کیے گئے۔ انڈیا، چین اور پاکستان کا ایک میز پر بیٹھ جانا پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر صرف یہ تین ممالک آپس کی تجارت کو آسان کر دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاشی بارڈرز کھول دیں تو دنیا ان کے قدموں میں جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ دنیا کی آبادی کا تقریباً 35% حصہ تو انہی تین ملکوں کا باسی ہے۔ اس تنظیم میں ایشیا کے اہم ممالک جیسے روس، چین، انڈیا اور ایران وغیرہ شامل ہیں۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کو 2015 میں مکمل سٹیٹس دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ آبزرور کے طور پر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے۔ اس کانفرنس اور سی پیک کے حوالے سے کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ مثال کے طور پر چین کا RUYI گروپ پاکستان میں ہائی ٹیک ٹیکسٹائل پارکس قائم کرنے جا رہا ہے، جس سے سی پیک تعاون میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ تیزاؤ انٹرنیشنل آٹوموبائل انڈسٹری ایکسپو جو نمائش ہوئی چین کے اندر، اس بات کا اعلان کیا گیا اور ان پارکوں کا مقصد پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات کو $5 ارب تک بڑھانا ہے اور ایک عالمی ٹیکسٹائل ہب بنانا ہے۔ صفر کاربن کے اخراج کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور شمسی توانائی سے چلنے والا یہ اقدام صنعت میں پائیدار طریقوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے وزیر اعظم لی شیانگ نے نیو گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ گوادر نہ صرف علاقائی ترقی کا محور بلکہ پاکستان کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کے دوران اسلام آباد سے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا گیا، ورچوئل یعنی آن لائن، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے چین کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر منعقدہ سیمینار میں پاکستان پر زور دیا کہ وہ انڈسٹریل اور ٹیکنیکل ترقی کے لیے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھائے۔ انہوں نے انفراسٹرکچر سے آگے بڑھنے اور انوویشن اور جدت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی سیمینار میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے MD ندیم نقوی نے چینی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے خاطر خواہ فوائد بشمول جدید ٹیکنالوجی پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے پاک چین شراکت داری اور سی پیک کی پیش رفت کو سراہا۔ پاکستان چین کے ساتھ تعاون کے ذریعے کیوی فروٹ کی عالمی منڈی پر بھی نگاہ رکھے ہوئی ہے۔ BRI کے تحت یہ اقدام پاکستان کو یورپ، وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے لیے ایک اہم ایکسپورٹر کے طور پر کھڑا کر سکتا ہے۔ انرجی سیکٹر کے حوالے سے بھی خوش کن خبر یہ ہے کہ بہت سارے ہائیڈل پاور پروجیکٹس پر بیک وقت کام کی رفتار بڑھا دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک پروجیکٹ مہمند ڈیم جو تکمیل کے قریب ہے، اس کی تعمیراتی پیش رفت کی کچھ تصویری جھلکیاں جاری کی گئی ہیں۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل 26-27 میں شیڈیولڈ ہے۔ پروجیکٹ کی بطولت 1.29 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہوگا، جبکہ 800 میگا واٹ ماحول دوست اور کم لاگت پن بجلی بھی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ داسو، بھاشا، تربیلا توسیع منصوبہ، کروڑ، کوہالا، بہت سارے ہائیڈل منصوبے ہیں جو 2029 تک مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کو بھی مضبوط بنانے اور مشترکہ مستقبل کی تعمیر کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایک خط میں صدر شی نے تعاون اور باہمی اعتماد کو گہرا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشحالی کے لیے ان کے ویژن کی تائید کی ہے۔ ناظرین، پاکستان کا پہلا ملٹی مشن سیٹلائٹ پاکسیٹ MM1 خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی سہولتوں کے تحت کامیابی سے فعال ہوا ہے۔ سیٹلائٹ کی فعالیت پاکستان کی خلائی اور ڈیجیٹل ترقی میں اہم موڑ ہے۔ ناظرین، جب آپ ترقی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ہر شعبہ آپ کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح سیٹلائٹ کا ذکر ہوا، جس طرح آپ ایگریکلچر میں آگے جا رہے ہیں، جس طرح آپ ڈیفرنٹ فروٹس اور ویجیٹیبلز کو پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ بن رہے ہیں، اسی طرح گوشت کی جو مارکیٹ ہے اس میں چین اور روس کے اندر آپ کو بہت بڑے بڑے آرڈرز مل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں لائف سٹاک کا کاروبار بہت اوپر جانے والا ہے۔ ناظرین، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو اجلاس تھا، اس اجلاس میں انڈیا اور دیگر ممالک کی شرکت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ
کہ بالآخر یہ جو ہمارا خطہ ہے ایشیا کا، یہ آپس میں تعاون کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا کی آدھی آبادی رکھنے والے یہ چند ممالک جب بھی یورپ اور امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں کا جو عام آدمی ہے وہ سفر کرتا ہے۔ اگر یہ ممالک آپس میں، اور جس طرح یورپ کے اندر ہوا کہ سارا یورپ آج ایک ملک کی طرح کام کر رہا ہے، اسی طرح اگر یہ خطہ جنوبی ایشیا اور وسط ایشیا اور چین اور یہ سارے مل جائیں، فار ایسٹ بھی ان کے ساتھ مل سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ایسی طاقت ہے کہ پھر ساری دنیا کو اپنی نظریں ایشیا کی طرف کرنی پڑیں گی، اور یہ ہوگا۔ دنیا کے اور امریکہ کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو فائنانشیل جو پریڈکشنز کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آنے والے 20-30 سالوں میں دنیا کی جو بڑی 5 معیشتیں ہیں وہ ایشیا کے اندر ہوں گی، اور ان 5 معیشتوں میں انڈیا، چین اور پاکستان اور انڈونیشیا کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہمارے ایک ایسے جو اشاریے ہیں، ایسی جو ہمارا جو سٹاک ایکسچینج ہے یا دیگر جو چیزیں اوپر جا رہی ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سی پیک اور BRI اور انڈسٹریل زونز، اکنامک زونز، ڈیجیٹل کوریڈورز، ہیلتھ کوریڈور، اب تو UK اور UAE نے بھی پاکستان کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سارے ادارے کھول دیے ہیں اور مزید کھول رہے ہیں۔ تو اس سارے سیناریو میں ہمیں اپنے آپ کو ان تمام مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیو بھی ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی، اور ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ ایک منصوبے کا، جس طرح پہلے بھی ذکر کرتے ہیں، اب جو نئے بہت سارے منصوبے آنے والے ہیں چین کی طرف سے، سعودیہ اور UAE کی طرف سے، رشیا کی طرف سے، ان سب کی ڈیٹیل آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔